اگر گھر سے باہر نکالتا ہوں تو سازشوں کا شکار ہوتی ہیں، اور اگر گھر کے اندر رکھتا ہوں تو جہالت کا شکار ہوتی ہیں۔ اے میرے اللہ، مجھے کرنا کیا ہے؟ اگر میں اپنی اولاد کو اور خاص طور سے معصوم طالبات کو گھر سے باہر نکالتا ہوں تو قدم قدم پر عزتوں کے لٹیرے کھڑے ہوئے ہیں، قدم قدم پر استعزاز حاصل کرنے کے لیے وہ تمام کے تمام کرتا کھڑے ہوئے ہیں۔ لہذا کریں تو کیا کریں؟ اگر تعلیم سے بے بہرا رہ گئی تو جاہل ہو جائیں گی، اور اگر تعلیم کی تعریف میں نے طرف ان کو بھیج دیا تو یہ میری بچیاں کہیں ایسا نہ ہو کسی کی سازش کا شکار ہو جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ باغ کونین کے سارے اشجاروں میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر۔ چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ آسماں کے دوشالے میں لٹکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر۔ ساری تقریر و تحریر انسان میں، رب کونین کے سارے قرآن میں، ساری تقریر و تحریر انسان میں، رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر لفظ ہیں، جس قدر حرف ہیں، جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دین بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آواز اگر پہنچ رہی ہے تو پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، میری خوش نصیبی ہے کہ اتنے بڑے اسٹیج پر مجھ جیسے کم علم طالب علم کو کچھ دیر بات کرنے کا موقع دیا گیا. اسٹیج پر عالمی شخصیت اور بین الاقوامی خطیب حضرت اقدس حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب دامت ظلہم، حضرت مولانا مفتی اسجد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا حبیب صاحب دامت فیوزہم، دیگر اور بھی اکابرین امت. میں مفتی جاوید کا بہت ممنون و مشکور کہ ان کی محبتیں آپ کے دیاروں میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں. دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے بھائی، اس وقت میں ہم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی جاوید القاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی بات کو آگے بڑھاتے چلیں، اور جو اپنا ایک کارگزاری سفر بیان فرما رہے تھے اور اپنے مدرسے کی روداد بیان کر رہے تھے، یقیناً یہ ہمارے لیے ایک سوچنے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کی درد کو، ان کی کوڑھن کو اپنے سینے کے اندر بسائیں. حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ بالکل بے فکر اور بالکل ہر طرف سے اپنے اللہ کے لیے مطمئن ہو جائیں اور بالکل بے فکر ہو کر کے اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. یہ اس وقت میں ہمارے مدارس کے لیے، مساجد کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اب سے پہلے بھی اللہ کے ان دیوانوں نے اور ان بزرگ علماء نے بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ رب العزت نے کامیابی اپنی نیک بندوں کو عطا فرمائی ہے اور اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائی ہے. میں بالکل مختصر گفتگو، کیونکہ وقت بالکل نہیں، بالکل مختصر گفتگو اپنے علماء کی زبانی کرنے لگا کہ لوگوں، یہ ہمارے مدارس اور یہ اسی طرح ہماری تعلیم گاہیں یہ کسی بلڈنگ اور زمین کا محتاج نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت جب اپنے دین کو پھیلانا چاہتا ہے اور اپنے دین کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو پھر میرا اللہ ایک درخت کے نیچے سے ہی اتنا بڑا کام لے لیا کرتا ہے کہ پوری دنیا اس کی قائل ہو جاتی ہے اور عظمت کے بازو اس کے سامنے بچھا دیا کرتی ہے، جس کو میں اور آپ انار کے درخت کے نام سے اور دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں. اللہ کے نیک بندو، آپ حضرات جانتے ہیں دارالعلوم ایک تعلیمی گہوارہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بھی سنا، اپنے بڑوں سے یہ بھی سنا کہ اس وقت میں انگریزی اقتدار آیا اور انہوں نے ہمارے بڑوں کو تختہ دار کی طرف پہنچایا اور انہیں دنیا سے رخصت کر دیا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے. تو ایک بڑی نسل ایسی تھی کہ جن کے دین کا خطرہ ہونے لگا، جن کے ارتداد کا خطرہ ہونے لگا، تو پھر 1866 کے اندر دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی ان یتیم طلبہ کے لیے، ان مسکین معصوم طلبہ کے لیے، اور میرے اللہ نے اس بنیاد کو اتنا قبول فرمایا کہ اللہ نے پہلا ہی شاگرد حضرت شیخ الہند کے روپ میں مجھے اور آپ کو عطا کر دیا تھا. لہذا اللہ کے نیک بندو، وقت مختصر، لیکن میں حضرت مفتی جاوید کی کوڑھن کے ساتھ اپنی آواز سے آواز ملانے لگا ہوں. اللہ کا یہ نیک بند تقریباً 5 سال سے ایک کرائے کی زمین پر انہی طلبہ اور طالبات کی آبیاری اور آبپاشی کر رہا ہے. تقریباً 5 سال کرائے کی زمین پر رہ کر اس نے اللہ کے دین کو آگے بڑھایا، اس نے شریعت کو آگے بڑھایا. پھر 5 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو ایک تعمیری مکان عطا فرما دیا جو تعمیر شدہ ہے. اللہ نے اس کو قبول کیا اور آج تقریباً 14 طلبہ یہاں
जहां से फारिग हो रहे, इसी तरीके से फिर इनके दिल अंदर ये ख्याल आया कि मेरी और आपकी बच्चियां, मेरी और आपकी मासूम बेटियां, मेरी और आपकी मासूम बहनें जो बड़ी तेजी के साथ इर्तिदा की तरफ हैं और बड़ी साजिशों का शिकार हैं और बड़ी तेजी के साथ इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, और इस वक्त में मेरे और आपके माँ बाप परेशान हैं। अल्लाह, अगर घर से बाहर निकालता हो तो साजिशों का शिकार होती हैं, और अगर घर के अंदर रखता हो तो जिहालत का शिकार होती हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे करना क्या है? अगर मैं अपनी औलाद को और खास तौर से मासूम तालिबात को घर से बाहर निकालता हूं तो कदम कदम पर इज्जतों के लुटेरे खड़े हुए हैं, कदम कदम पर इस्तिज़ाद हासिल करने के लिए वो तमाम के तमाम करता खड़े हुए हैं। लिहाजा करें तो क्या करें? अगर तालीम से बेबहरा रह गई तो जाहिल हो जाएंगी, और अगर तालीम की तारीफ मैंने तरफ इनको भेज दिया तो ये मेरी बच्चियां कहीं ऐसा ना हो किसी की साजिश का शिकार हो जाए कि आखिर करें तो करें क्या? माँ बाप इस वक्त में परेशान हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं अपने उलमा की सोच पर, कुर्बान जाऊं अपने उलमा की दूरबीन फिक्र पर कि उन्होंने फिर अपने मदारिस का रुख दूसरी तरफ को करना चाहा, और उसमें अल्लाह ने उन्हें कामयाबी भी अता की है कि अपनी मदद से मिला करके अपनी तालिबा के लिए एक ऐसी महाद का आगाज किया जिसमें ये बच्चियां दुनियावी यानी असरी तालीम भी हासिल करेंगी, और उसी में इनको दीनी तरबियत भी दी जाएगी, इनको अल्लाह की नेक बंदियां बनाया जाएगा और राबिया बसरिया के नक्शे कदम पर चलाया जाएगा, जहां ये तालीम से भी आशना होंगी और जहां ये तरबियत की आला मकाम पर फाइज होकर अल्लाह के बड़े बड़े नेक दीवानों की माएं भी बनेंगी। उसी नक्शे कदम पर चलते हुए हजरत मुफ्ती जावेद साहिब ने भी कदम उठाया और अपने बराबर में एक 200 गज का मकान खरीद लिया, जिसकी कीमत इनकी ताकत से, इनकी हिम्मत से बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह की ताकत से ज्यादा नहीं है। 40 लाख में इन्होंने वो खरीदा है। मैं हजरत मेहमान से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि उस 40 लाख की कीमत जो इन्होंने उस मकान की लगाई है और देने का इरादा किया है, आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि अपनी मासूम बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत के लिए, उनको इर्तिदाद की चक्की में न जाने के लिए मेरी और आपकी तमाम की तमाम कोशिश ये होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह उसकी कीमत को हम मिलजुल करके अदा करेंगे।